السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے لیے ناول لائے ہیں دشت دل۔ اس کے رائٹر مخلود شہزاد ہے۔ یہ فورس میرج بیس روڈ ہیرو بیس ولیج بیس ناول ہے۔ وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نمودار تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک حسین خوبصورت چہرہ لہرایا۔ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ جان، وہ نیند میں اسے تصور کرتا محبت سے کہنے لگا۔ اچانک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی اور اس شخص نے فوراً آنکھیں کھولی۔ نظریں کمرے میں دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ والکلاک اس وقت 7 بج رہی تھی اور اس وقت چودھری حویلی میں ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس حویلی میں موجود لوگ وقت کے بہت پابند تھے۔ ہاجرہ بیگم ناشتے کا سارا انتظام دیکھ کر ملازموں کو ڈائننگ پر لگانے کا حکم دیتی۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی حور جان کو اٹھانے کے لیے اس کے روم کی جانب بڑھ گئی، جسے اٹھانا مشکل سے بھی مشکل کام تھا۔ ہاجرہ بیگم نے دروازے پر دستک کی۔ جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی، جہاں کالج کے لیے تیار، چہرے پر ہاتھ رکھے، نظریں کتاب پہ جمائی ہوئی تھی۔ اسے اٹھا دیکھ کر ہاجرہ بیگم کو حیرت سی ہوئی، مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ حور! ہاجرہ بیگم کی آواز سے وہ نظریں اوپر کی جانب اٹھا گئی۔ گھنگھریالے بالوں کو جوڑے میں قید کیے، دو لٹے چہرے پر ڈالے، سفید رنگت کی سیاہ چمکدار آنکھیں، پتلی سی ناک، گلابی لب اور کان کے اوپر موجود تل اس کے چہرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ بالکل اپنے نام کی طرح بہت ہی پیاری اور معصوم تھی، اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ 8 بجنے میں 10 منٹ ہے۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ ابا جان تمہارے بغیر ناشتہ نہیں کرتے، جلدی نیچے آ جاؤ۔ وہ اسے کہتے ساتھ ایک نظر اس کے روم میں ڈالتی، جہاں ہر چیز بکھری ہوئی تھی، اور نفی میں سر ہلا کر سمیٹنے لگی۔ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اگر کہتی تو جانتی تھی سیدھا شکایت لگ جانی ہے، اس لیے خاموشی سے خود ہی کرنے لگ گئی۔ وہ اپنا عبایا اٹھا کر پہنتی اور سر پر اسٹالر حجاب کی صورت کر ایک نظر شیشے سے خود پر ڈالی۔ وہ سادگی میں بھی بہت دلکش لگتی تھی۔ کندھے پر بیگ لٹکانے لگی۔ 18 سال کی ہو چکی ہوں، مگر مجال ہے کوئی عقل آ جائے۔ ہاجرہ بیگم اس کی کمرے کی چیزیں درست کرتی مڑ کر خفتگی سے بولی۔ وہ آگے بڑھی اور ہاتھ ہاجرہ بیگم کی گال پر رکھ دی۔ ہائے میری پیاری امی، پیار سے کہتی وہ مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر حور کے 3 بھائی جبران چودھری، صارم چودھری، زاہد چودھری اور سب سے اہم اس کے دادا حاکم چودھری، اس کے چچا دراب چودھری پہلے سے موجود تھے۔ گڈ مارننگ، مسکرا کر کہتے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دادا کے گلے میں ڈالتی لاڈ سے بولی، میری گڑیا۔ حاکم صاحب ان کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر پیار سے بولے۔ وہ مسکرا کر کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ گھر کے سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ اس کے منہ سے ابھی بات نکلی بھی نہیں ہوتی تھی کہ اس کے دادا اور بھائی وہ بات پوری کر دیتے تھے۔ حور جوس کا گلاس لبوں سے لگائے ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اللہ حافظ دادا جان، میرا ایگزام ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ لالا، اللہ حافظ امی، اللہ حافظ چچا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر حاکم صاحب کے گلے لگتے، مسکراتے ہوئے بولتے، اپنے تینوں بھائیوں کو ہاتھ ہلا کر، اور ہاجرہ بیگم کے گلے لگتی وہ باہر کی طرف تیز سے بڑھ گئی۔ ہر وقت جلدی ہوتی ہے اسے۔ ہاجرہ بیگم اسے جاتا دیکھ کر خود سے بولی، اور باقی سب ناشتہ کرنے لگ گئے۔ ارکا دراب کی چھوٹی بیٹی ہاجرہ بیگم کے ساتھ بیٹی ناشتہ کر رہی تھی۔ زاہد کی نظریں اسی پر تھیں، جس سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کہاں ہے آدم چودھری؟ حاکم چودھری سرد لہجے میں دراب چودھری سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے حاکم چودھری کی جانب دیکھا۔ سو رہا ہے، وہ شرمندگی سے انہیں جواب دیتے ساتھ سر جھکا گئے، جبکہ حاکم چودھری غصے سے نفی میں سر ہلاتے ناشتہ کرنے لگ گئے۔ حور باہر آئی تو ڈرائیور پہلے سے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے آتے ہی ملازمہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ مغرور سی بیٹھ گئی۔ اس قدر پیار لاڈ کی وجہ سے حور سرپیلی اور تھوڑی بدتمیز تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ کیسا ہوا ایگزام؟ حور جیسے ہی کلاس سے باہر نکلی، اس کی دوست نوال اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح بہترین، پراعتماد لہجے میں وہ مسکراتے ہوئے بولی اور گراؤنڈ پر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کے گروپ کی مزید لڑکی آ گئی۔ تم کیوں رونے پر ہو؟ وہ اپنے گروپ کی لڑکی کو ہلاتا دیکھ کر پریشان سے پوچھنے لگی۔ یار اس نے میرے ساتھ چیٹ کیا ہے، وہ اور لڑکیوں سے بھی باتیں کرتا ہے، وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم کیسے کسی انجان پر یقین کر لیتی ہو اور اس گھٹیا انسان کے لیے خود کو تکلیف دیتی ہو، حد ہے۔ حور انتہائی غصے سے اپنی فرینڈ کو بولی۔ نوال نے اسے دیکھا۔ تمہاری نظر میں پیار ناولز اور ڈراموں میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی وقت کا ضیاع ہے، اس لیے۔ نوال فوراً سے حور کو مسکرا کر بتانے لگے۔ حور اس بات میں سر ہلا گئی۔ بالکل کچھ بھی نہیں رکھا اس پیار میں، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکائے کہنے لگی۔ اس کی فرینڈز اسے سن رہی تھیں۔ اگر تمہیں سچ میں پیار ہو گیا تو کیا کرو گی؟ نوال اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے پوچھنے لگی۔ حور مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ ناممکن ہے یہ، اللہ حافظ۔ کندھے پر بیگ لٹکائے پراعتماد لہجے میں جواب دیتی ڈرائیور کو دیکھ کر وہ چلی گئی، اور اس کی دوستوں
اور اس کی دوستیں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ حور باہر نکلنے سے پہلے نقاب کرتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی کیوں روکی؟ ڈرائیور جو گاڑی سڑک پر چلا رہا تھا اچانک روکنے پر حور نے فوراً پوچھا۔ چھوٹی بی بی وہ سامنے۔ ڈرائیور کو بولتے ہی حور جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی سامنے دیکھا۔ بلیک کلر کی گاڑی کے ساتھ ایک لمبے قد کا شخص پش ٹکائے ہاتھ میں سگریٹ لیے آنکھوں پر گاگلز لگائے بے فکر سا کھڑا تھا۔ اندھا ہے کیا یہ؟ حور تب کر اسے دیکھ کر کہتے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی۔ مسٹر ملک زامل؟ گاڑی سے اترتی اونچی آواز میں اس کا نام پکارتی اسے اپنی جانب متوجہ کرتی اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ حور کو دیکھ کر اس مغرور شخص کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ حور کے مقابل آتے ہی زامل آنکھوں سے گلاسز اتارتا مسکرا کر مونچھوں کو تاؤ دے گیا۔ لمبے قد کا، چوڑی جسامت، سیاہ بال نفاست سے سجائے، تیکھے نکول، بڑی ہوئی بیٹ قدروان مونچھیں، وہ بہت ہی خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ گاؤں کی بہت سی لڑکیاں ملک زامل علی پر فدا تھیں۔ بیچ راستے میں گاڑی کھڑی کر رکھی۔ دماغ ٹھیک ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ بول رہی ہوں؟ 2 منٹ سے پہلے گاڑی ہٹاؤ مسٹر ملک زامل۔ حور اونچی آواز میں اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ مسٹر ملک زامل واللہ۔ وہ حور پر گہری نگاہیں جمائے اس کا دیا ہوا نام دہراتا مسکرا کر سگریٹ کا ایک گہرا کش لگاتا سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا گیا اور حور نے ناگواریت سے اسے دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا ہاں؟ کیوں ہر روز میرے راستے کی رکاوٹ بنتے ہو؟ حور بیزاریت سے پوچھنے لگی۔ زامل نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے جان۔ مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ بھاری لہجے میں اسے جواب دیتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر مسکرا کر ایک نظر حور پر ڈالتا جانے لگا۔ جان نہیں، حور جان۔ وہ انگلی دکھاتی اسے سرد لہجے میں وان کرنے لگی۔ جب وہ اس کے چہرے کے قریب آیا، میں جان کہوں گا۔ گمبھیر لہجے میں اسے دیکھتے ساتھ وہ وہاں سے بھاری قدم لیے گاڑی میں بیٹھنے لگا اور حور گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ آوارہ بدمعاش لچا۔ غصے سے اسے کچھ الفاظ سے نوازتی وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو نظر ملک شیراز صاحب پر گئی جو شاید اسی کے انتظار میں تھے۔ 3-4 ملازم ان کے ارد گرد موجود تھے۔ کہاں تھے تم؟ شیراز صاحب کی رعبدار آواز سے زامل ان کی جانب بڑھا اور انہیں دیکھا۔ کام سے گیا تھا۔ سنجیدگی سے مختصر سا جواب دے کر وہ انہی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے بھی تمہیں ایک کام دیا ہوا تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ زامل جو اپنا ہاتھ ہلا رہا تھا اس کا ہلتا ہاتھ یکدم رکا اور اس نے ان کی جانب دیکھا۔ ہو جائے گا۔ زامل انہیں جواب دے کر اب کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگے۔ اس حویلی میں صرف ملک شیراز اور زامل ہی موجود تھے، باقی ملازم تھے۔ زامل کے والدین جب وہ 9 سال کا تھا تب ہی ایک حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، اس لیے وہ اتنا کمگور سنجیدہ رہتا تھا۔ اس کی زندگی میں اس کے دادا ملک شیراز بہت اہم تھے۔ حور اپنی کافی ہاتھ میں تھامے بالکنی میں آئی۔ وہ رات کی کافی بالکنی میں ہی پیتی تھی۔ حجاب سے سر کو ڈھکے وہ مسکراتے ہوئے نظریں باہر کی جانب کیے کافی پی رہی تھی۔ اچانک نظر سائڈ پر گئی جہاں وہ سینے پر بازو باندھے اسی کی جانب نظریں کیے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ حور کو اسے دیکھ کر اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی۔ وہ ایک ہفتے سے مسلسل اس وقت اسے یہاں ضرور پاتی تھی۔ بغیر کچھ بولے منہ بناتی کھڑکی بند کر گئی۔ سچ میں لچا ہے پورا۔ غصے سے خود سے منہ بنائے کہتی ساتھ بیڈ پر آ کر کافی پینے لگ گئی اور زامل خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ حور کافی پیتی ہوئی ہی سوچ رہی تھی کیوں صبح وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے، کیوں وہ اس طرح آ کر یوں کھڑا ہو کر اسے دیکھتا ہے۔ عجیب سے بھی عجیب ہے یہ شخص، لیکن کل اگر یہ میرے راستے کی رکاوٹ بنا تو بات تو ضرور کروں گی، آخر وجہ معلوم ہو۔ وہ خود سے فیصلہ کرتے ساتھ کافی مکمل کرتی، مگ سائڈ پر رکھتی، حجاب کھول کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے نیند آ گئی تھی۔ حاکم چودھری آج اپنے بڑے بیٹے ابرار چودھری کی قبر پر آئے ہوئے تھے۔ دوراب چودھری بھی ساتھ تھے۔ ان کی برسی تھی۔ وہ ابھی گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر چہرے پر شدید غصہ آیا تھا۔ کیسے ہو حاکم؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش لگا کر چہرے پر جلا دینے والے مسکراہٹ سجائے پورے تھے۔ چلو جبران۔ حاکم اسے نظر انداز کرتے اپنے پوتے کو مخاطب کرتے جانے لگے جب ملک شیراز راستے کی رکاوٹ بنا۔ مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی ملک شیراز۔ وہ سرد لہجے میں سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولے۔ تکلیف تو ہوتی ہوگی، مجھے بھی ہوئی تھی جب میرے بیٹے اور بہو کو تم نے مارا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے تکلیف دہ لہجے میں بولے، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ تم نے میرے بے قصور بیٹے کو مجھ سے دور کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، حاکم چودھری دیش میں کہتے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور ملک شیراز انہیں جاتا دیکھنے لگ گئے۔ اور میں بھی۔
نفرت بھری نگاہوں سے گھورتے وہ بولے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چل دیے۔ رات کے پیر حور کو پیاس لگی تو جگ خالی تھا۔ وہ باہر آئی تو نشے میں دھت اندر آتے آدم چودھری کو دیکھا۔ آج تو گھر آتے ساتھ دیدار ہو گیا ہے تمہارا۔ چہرے پر گٹھیا مسکراہٹ سجائے وہ اسے دیکھ کر بولا۔ حور نے ناگواریت سے اسے دیکھا تھا۔ شرافت سے کمرے میں جاؤ آدم چودھری، منہ لگنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ غصے سے اسے کہتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی اور آدم غصے سے اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ بے حیا! کچن میں آتے پانی پیتے وہ غصے سے بولی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حور کالج کے لیے تیار ڈائننگ کی جانب بڑھ رہی تھی جب کمرے سے نکلتی اسکا پر نظر پڑ گئی۔ سادے سے لان کے سوٹ میں ملبوس، بالوں پر سلیقے سے دوپٹہ کی، آنکھوں میں کاجل ڈالے، تیکھی نقوش کی حامل، گورے رنگ کی، وہ دیکھنے میں بہت پیاری تھی۔ کس کے لیے اتنا سج سنور کر جایا جا رہا ہے؟ حور اسے دیکھ کر فوراً اس کی جانب بڑھتی اسے چھیڑتے ہوئے مزے سے بولی۔ اسکا نے اسے دیکھا۔ کسی کے لیے نہیں، اسکا گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے جواب دینے لگی۔ حور اسے دیکھنے لگی جیسے مجھے معلوم ہی نہ ہو۔ حور اسے مسکرا کر کہتی ساتھ ڈائننگ پر چلی گئی۔ اسکا نفی میں سر ہلا کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ حور ہمیشہ کی طرح حاکم چودھری سے ملتی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی اور اسکا بھی اس کے ساتھ موجود کرسی کو سنبھال گئی۔ حور کالج سے واپس گھر جا رہی تھی، چہرہ نقاب سے ڈھکے ہوئے تھا۔ اچانک گاڑی رکی اور حور نے نظریں سامنے کی جانب کی تو ملک زامل کو آج بھی ویسے ہی کھڑا پایا۔ حور اس سے صاف بات کرنے کا سوچتی گاڑی سے اتر کر اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ زامل اسے دیکھ کر سیدھا ہوا اور چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سے جا گیا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں میرا راستہ روکتے ہو؟ کیوں میری کھڑکی کے باہر کھڑے ہوتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ حور سینے پر بازو باندھے اپنی نظریں اس پر مسکور کیے لہجے میں پریشانی لیے اس سے پوچھنے لگی۔ اچھی لگتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے اسے مختصراً سے جواب دے گیا۔ اس کی بات پر حور کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی جو زامل کو نہیں دکھی۔ شاید تم بھول رہے ہو ملک زامل کہ میں تمہاری دشمن ہوں۔ وہ اسی پر نظریں جمائے اسے یاد دلانے لگی۔ زامل بھی سینے پر بازو باندھ کر سیدھا ہوا۔ تم میری دشمن نہیں ہو جان، ہمارے دونوں خاندانوں کے بیچ دشمنی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً بتانے لگا اور جان سن کر حور کو شدید غصہ آیا۔ مجھے صرف میرے راستے کی رکاوٹ بننے اور میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہونے کی وجہ بتاؤ۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی آنکھیں سکڑے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بیکاز آئی لو یو۔ زامل اسے صاف لفظوں میں اپنی دلی کیفیت بتا گیا۔ حور بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ پیار! تمہیں پتہ ہے تم گلی کے وہ آوارہ غنڈے ہو جسے ہر ہفتے پیار ہوتا ہے اور مہینے بعد وہ پیار کسی اور سے ہو رہا ہوتا ہے۔ صرف تم نہیں ہر مرد۔ حور اس کی بات کو سنجیدہ نہ لیتے ہوئے اس کے احساس کی بے عزتی کرتی بولی۔ یہ تمہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ میں گلی کا آوارہ غنڈا ہوں یا ایک ضدی عاشق۔ زامل سرد لہجے میں اس کی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے بولتا منہ کو تاؤ دیتا گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ آیا بڑا ضدی عاشق! منہ بنائے کہتے ساتھ وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی اور ڈرائیور گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ ملک زامل کی باتیں کہیں نہ کہیں حور کے دل و دماغ میں رہ گئی۔ حور نے حویلی میں قدم رکھا تو حاکم چودھری کو ٹی وی لاؤنج میں موجود پایا۔ دوراب چودھری بھی وہیں موجود تھے۔ السلام علیکم۔ حور نے نقاب نیچے کرتی سنجیدگی سے حاکم چودھری کی جانب بڑھ کر گلے لگتی کہنے لگی۔ حاکم چودھری نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگے۔ حور نے ان کی جانب دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر فوراً سے جواب دینے لگی اور نظریں ابھی بھی حاکم چودھری پر جمی تھیں۔ دادا واقعی میرے ابو کو قتل کرنے والے ملک شیراز انکل ہیں؟ حور نے حاکم چودھری کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حاکم چودھری حور کی بات سن کر حور کو دیکھا۔ تمہیں اپنے دادا پر شک ہے کیا؟ وہ اسے دیکھ کر تھوڑے خفتگی سے بولے۔ حور فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا دادا، آپ کی حور کو تو خود سے بھی زیادہ آپ پر یقین ہے۔ حور کہتے ساتھ ان کے گلے سے لگ گئی۔ حاکم چودھری مسکرا دیا۔ ملک زامل اس وقت ڈیرے پر موجود سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو ناکام عاشق کی طرح؟ شہریار زامل کا بیسٹ فرینڈ اس کے پاس آ کر بیٹھتا اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے جان سے محبت کا اقرار کر دیا۔ زامل نظریں سامنے ہی مسکور کیے اسے جواب دینے لگ گیا اور وہ اسے دیکھنے لگ گیا۔ کر دیا؟ تب تو ضرور پڑا ہوگا۔ شہریار فوراً سا حیران ہوتا اس سے کہنے لگا، جس پر زامل نے گور کر اسے دیکھا۔ وہ مجھے گلی کا آوارہ غنڈہ سمجھ رہی ہے، وہ اسے غصے سے بتانے لگا۔ شہریار اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ حور جان پورے گاؤں کی مشہور لڑکی جس پر گاؤں کے بہت سے لڑکے مرتے ہیں اور جتنوں نے بھی پروپوز کیا ہے اسے، ہر کوئی اپنا منہ توڑوا کر ہی واپس لوٹا ہے۔ حیرت ہے تجھے اس نے کچھ نہیں کہا؟ شہریار اسے دیکھ کر فوراً سے بتانے لگا۔ زامل کھڑا ہوا۔ اگر وہ حور جان تو میں بھی ملک زامل ہوں۔ وہ سگریٹ زمین پر پھینک کر اس کے
پاؤں سے مسل کر کہنے لگا، جس پر شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماننا تو ہوگا اسے، وہ لہجے میں اعتماد لیے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ شہریار اسے دیکھتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کس قدر سیدھی تھا۔ تم میری دشمن نہیں ہو، جان ہو۔ حور اپنے کمرے میں بیٹھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں زامل کی کہیں بات آئی۔ اس کا چلتا ہوا ہاتھ رکا۔ بیکاز آئی لو یو۔ حور اسی کے متعلق سوچتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ اچانک وہ ہوش میں آئی۔ تمہیں کیا ہے حور؟ فضول بول رہا تھا، ٹیسٹ ہے تمہارا۔ حور غصے سے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ کتاب میں منہ دی گئی۔ حور بیوی، آپ کو حاجرہ بیوی کھانے کے لیے بلا رہی ہے۔ ملازمت دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے حاجرہ بیگم کا پیغام دینے لگی۔ حور نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر نظر گھڑی پر ڈالی۔ وہ پھر سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اف حور، پڑھنے اور اس لچے آوارہ انسان کو سوچنے میں تم پھر لیٹ۔ حور اپنے سر پر چپت لگا کر بولتی، کتابیں وغیرہ بند کرتی رکھتی تھی، اسے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حور بریک کے وقت کالج کے اوپر والے پورشن میں پھر رہی تھی اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم کیوں خاموش ہو؟ نوال اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے اسے ہلا کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، پیپر اچھا نہیں ہوا۔ وہ ہوش میں آتی نوال کو جھوٹ بولتی سامنے دیکھنے لگی۔ پیپر اور تمہارا اچھا نہ ہو، میں مان ہی نہیں سکتی، نوال فوراً سے اسے کہنے لگی۔ حور نے نظریں نیچے کی جانب کی جہاں ملک زامل سینے پر بازو باندھے آنکھوں پر گلاسز لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حور، نوال نے اسے پکارا مگر حور کو آواز نہ آئی۔ نوال اس کی نظروں کا تعاقب کرتی نیچے کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ تو ملک زامل علی ہے نا؟ نوال فوراً سے اسے پہچانتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ اس کے اس طرح بولنے پر حور نے اسے دیکھا اور کھڑکی بند کر دی۔ لیکن یہاں کیوں کھڑا ہے؟ وہ حور کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ مجھے کیا پتا، میرا جیسے بیسٹ بڈی ہوں۔ حور تب کر اسے جواب دیتی ساتھ گلاس کی جانب بڑھ گئی۔ نوال سے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زاہد ملک، شہریار پر نظر رکھو۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ سے مجھے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ حکیم چودھری اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھے ہوئے اپنے پوتے کو دیکھ کر بولے، بے فکر ہو جائے دادا۔ زاہد فرمانبرداری سے کہتے ساتھ انہی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس شخص نے میرے بیٹے کو، میری اکلوتی اولاد کو مجھ سے چھینا ہے۔ اگر اب بھی اس نے یہی سب کیا تو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وہ تکلیف سے بھرے لہجے میں اسے دیکھ کر بولے۔ شاید ان کے لہجے اور آنکھوں میں موجود تکلیف صاف دیکھ سکتا تھا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا دادا، زاہد انہیں تسلی دیتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا جس پر وہ بھی مسکرا دیے۔ مجھے یہی امید ہے تم سے۔ حکیم چودھری زاہد کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے مزید حوصلہ دیتے ہوئے بولے، جس پر وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ راشد بتا رہا تھا کہ ملک زامل حور جان کے بہت ارد گرد رہتا ہے، اس پر بھی نظر رکھو۔ حکیم چودھری کو جیسے ہی راشد کی بات یاد آئی انہوں نے فوراً سے زاہد کو بتایا، جس پر زاہد کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میری بہن کے ساتھ کوئی غلط کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا دادا، زاہد غصے سے کہتے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور حکیم چودھری کو تسلی سی ہوئی۔ کالج سے واپسی پر جب حور گھر آ رہی تھی تو زامل کو کالج کے باہر ہی موجود پایا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ آج وہ حور کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنا تھا۔ حور جیسے ہی حویلی پہنچی گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھے اور ٹی وی لاؤنج میں کسی کو موجود نہ دیکھ کر وہ روم میں فریش ہونے کے لیے بڑھ گئی۔ حور فریش وغیرہ ہو کر باہر آئی تو زاہد کو اپنے بیڈ پر بیٹھا موجود پایا۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ زاہد لالا، آپ خیریت؟ وہ بیڈ کی جانب قدم بڑھا کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر زاہد نے اسے دیکھا۔ مجھے بات کرنی ہے گڑیا، بیٹھو۔ زاہد چودھری لہجے میں نرمی لیے اس سے کہتے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی لالا، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ زاہد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملک زامل نے تمہیں تنگ کیا ہے یا کوئی دھمکی؟ زاہد لہجے میں فکر مندی لیے حور کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ حور حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ فوراً سے نظریں چراتی جھوٹ بولنے لگی۔ زاہد سامنے دیکھنے لگا۔ پھر راشد نے کیوں بولا؟ زاہد اب کی بار سرد لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ حور گھبرائی تھی۔ بس ایک ہی دفعہ وہ بیچ راستے میں گاڑی روک کر کھڑا تھا بھائی، پھر نہیں۔ حور نے فوراً سے اسے جھوٹ بولا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ زاہد اس کے سر پر ہاتھ رکھتا کمرے سے چلا گیا۔ حور نے سکھ کا سانس لیا۔ زاہد باہر آئے تو نظر اسکا پر پڑی جو کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ سینے پر بازو باندھے رک گیا۔ اسکا نے اسے دیکھا، نظر جھکا کر سائڈ سے گزرنے لگی۔ زاہد نے اس کا راستہ روکا۔ اسکا نے اسے دیکھا، دوسری طرف سے جانے لگی۔ زاہد اس طرف بڑھ گیا۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اسکا معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میرا دل کر رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگا۔ اسکا نے نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ ڈرتے ہوئے گھبرا کر کہتی نظریں جھکا کر بولی، تو کیا تم بہت جلد مس زاہد ابرار چودھری بننے والی ہو؟
وہ پراعتماد لہجے میں سے بتانے لگا۔ اسکا کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی اور دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ابھی جانے دے، وہ کنفیوز سے ہوتی اسے بولی، اور اس کی معصومیت پر ایک بار پھر زاہد چودھری ہار کر رہ گیا۔ وہ اسے جانے کا راستہ دینے لگا۔ وہ تیز سے بھاگ گئی۔ حور کمرے کی بالکنی میں کھڑی چائے پی رہی تھی جب اس کی نظر پھر زامل پر گئی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے، پاگل ہو؟ غصے سے اسے گھور کر کہنے لگی۔ زامل ہلکا سا مسکرا دیا۔ تمہیں اپنی جان کی ذرا پرواہ نہیں ہے؟ اگر میرے دادا یا میرے لالا کو پتہ چل گیا کہ تم میرے ارد گرد ہر وقت پھرتے ہو تو جان لے لیں گی تمہاری۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے بتانے لگی، لے لے۔ وہ حور پر نظریں جمائے اسے بولا اور حور اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ حور حیران سے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نہیں۔ زامل فوراً لفظی جواب دیتا حور کو واقعی متاثر کر گیا۔ باڑ میں جاؤ۔ حور اپنے تاثرات کو نارمل کرتی غصے سے کہتی، ساتھ کھڑکی زور سے بند کر گئی اور وہ اسے بس مسکرا دیا۔ زامل تم کہاں تھے؟ رات کے 10 بجے اسے حویلی آتا دیکھ کر ملک شیراز فکر مندی سے پوچھنے لگے۔ زامل نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ کچھ کام وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ زامل جواب دیتا ملک شیراز سے پوچھنے لگا۔ نہیں، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فوراً سے اسے کہتے ساتھ ڈائننگ کی جانب بڑھ گئے۔ زامل جانتا تھا کہ وہ اس کے بغیر کبھی بھی کھانا نہیں کھاتے۔ وہ خاموشی سے ڈائننگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ حاکم چودھری کوئی نئی سازش تو نہیں کر رہا ہم دونوں کے خلاف؟ ملک شیراز خاموشی توڑتے ہوئے زامل سے مخاطب ہوئے۔ نہیں۔ زامل ایک لفظی جواب دیتا پانی پینے لگ گیا اور ملک شیراز اس بات میں سر ہلا گیا۔ مگر نظر رکھ کے رکھو۔ وہ اسے تنبیہ کرتا نہ بھولے، جس پر زامل سر اس بات میں ہلا گیا اور وہ مسکرا دیے۔ حور رات کے پیر 7 والے روم میں موجود اسکا کے پاس آئی تھی۔ اسے روم میں آتا دیکھ کر اسکا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ اسکا پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ہاں میں، کیونکہ مجھے میری پیاری سی بچوں کے ساتھ سونے کا دل کر رہا تھا، وہ مسکراتے ہوئے لاڈ سے کہتے ساتھ اس کے گلے لگ گئی، جس پر اسکا ہلکا سا مسکراتی حور آنکھیں بند کر گئی۔ تمہارے پیپرز کب ختم ہوں گے؟ اسکا اس کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگی۔ حور نے اسے دیکھا۔ ہفتے تک۔ کیوں؟ حور آبرو اچکائے اٹھ کر بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ اسکا نفی میں سر ہلا گئی۔ ویسے ہی، سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اسکا کہتے ساتھ ہی لیٹ گئی اور حور بھی اس بات میں سر ہلا کر لیٹ گئی تھی۔ حور آنکھیں بند کیے سوئی ہوئی تھی۔ اچانک زامل کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ ایک دم آنکھیں کھول گئی۔ اللہ اللہ! وہ پریشانی سے اٹھ کر بیٹھتی بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود سے بولی، یہ کیا تھا؟ حور کی سمجھ سے واقعی باہر تھا۔ حور نے بالوں کو جوڑے کی شکل میں دیا اور واپس لیٹ گئی۔ حور ایک ڈراؤنا خواب سمجھو اسے، صبح پیپر ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے خود سے کہتی، ساتھ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حور کے پیپرز ختم ہو چکے تھے اور ایک ہفتے سے زامل مسلسل اس کے کالج کے باہر اور اس کی کھڑکی کے باہر پایا جاتا تھا۔ حور اسے مسلسل دونوں جگہ دیکھ کر واقعی اکتا گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں ہے۔ حور کالج سے گھر جا رہی تھی جب زامل پر نظر گئی، جو گلاسز لگا کر گاڑی میں بیٹھ کر اس کے سامنے سے گاڑی گزارتا مسکرا دیا۔ حور بس اسے گھور سکی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ حور نے راشد کو سختی سے گھر میں زامل کا بتانے سے منع کیا تھا۔ ایسا کیوں تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے باہر رکی، وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوئی اور حاکم چودھری سے ملتی وہ کمرے میں جا کر آج اپنے 2 ہفتوں کی نیند پوری کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کبھی کچن کو بھی دیکھ لیا کرو میری بچی۔ ہاجرہ بیگم حور کو کمرے میں جاتا دیکھتے ہوئے اس سے بولی۔ حور نے ان کی جانب دیکھا۔ امی میں ابھی تکی ہوئی ہوں نا؟ وہ منہ بنائے انہیں دیکھ کر کہنے لگی۔ حاکم چودھری نے حور کو دیکھا۔ ہاجرہ بیگم، میری گڑیا ابھی تکی ہوئی ہیں اور گھر کے کام کرنے کے لیے نوکر موجود ہیں۔ حور، آپ سوئے۔ وہ ہاجرہ بیگم سے بولتی حور کو مسکرا کر کہنے لگی۔ وہ انہیں شکریہ کرتی روم کی جانب بڑھ گئی۔ لیکن ابا جان، حور بڑی ہو گئی ہے، اسے کام وغیرہ آنے چاہیے۔ ہاجرہ بیگم نے حاکم چودھری کو بتانا ضروری سمجھا۔ تب کی تب دیکھ لی جائے گی۔ حاکم چودھری کہتے ساتھ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئے اور ہاجرہ بیگم خاموش ہو گئی۔ آدم چودھری 3 بجے کے قریب اٹھ رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں آیا تو دوراب چودھری کو موجود پایا۔ ابا آپ؟ وہ انہیں دیکھ کر حیران سا پوچھنے لگا۔ دوراب چودھری نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وقت دیکھا ہے اپنے اٹھنے کا؟ اس وقت حویلی میں سب لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں۔ دوراب چودھری انتہائی غصے سے کہتے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آدم ایک پل کے لیے گھبرا دیا۔ آدم اپنی حرکتیں بدلو بیوقوف لڑکے، مجھے تمہاری شادی کسی بھی حال میں حور جان سے کروانی ہے۔ اس کے نام بہت سی زمینیں ہیں، سمجھ رہے ہو جو مجھے چاہیے، خود کو بدلو۔ وہ اسے سرد لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہنے لگے۔ آدم نے دوراب چودھری کی جانب دیکھا۔
شادی تک خود کو بدل لو، اپنے دادا جان کا دل جیتو، اس کے بعد جو دل چاہے کرنا۔ دوراب چودھری اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے کہنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ جی ابا، ایسا ہی ہوگا۔ آدم اس بات میں سر ہلا کر انہیں تسلی دے گیا۔ وہ مسکرا کر اسے شاباش دیتے چلے گئے۔ حور اپنے کمرے میں پرسکون سی گہری نیند سو رہی تھی۔ گھڑی اس وقت 12 بجا رہی تھی۔ تبھی کوئی کھڑکی پلانگ کر اس کے کمرے میں آیا۔ حور دنیا سے بیگانہ سونے میں مصروف تھی۔ زامل دبے دبے پاؤں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کی سائڈ ٹیبل پر ٹیڈی اور چاکلیٹس اور بوکے رکھتا اس کے پاس بیٹھا۔ ہیپی برتھ ڈے جان، وہ اس کے کان کے قریب لب لائے گمبھیر لہجے میں بولا۔ حور آواز سن کر خوف سے فوراً آنکھیں کھول کر دیکھنے لگ گئی، اور اس سے پہلے حور چیخ مارتی زامل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ حور پٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حور غصے سے اس کے ہاتھ پر ناخن چبا گئی۔ زامل کا ہاتھ فوراً اس کے منہ سے ہٹا۔ بے شرم، لچے، ٹرکی شخص، وہ غصے سے اسے گھور کر کہنے لگی، اور غصے سے کشن دے کر اسے مارا۔ زامل اسے دیکھنے لگ گیا۔ ماننا پڑے گا، سب نے تمہارا نام صحیح رکھا، جنگلی شیرنی۔ وہ ڈٹائی سے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا۔ نکلو یہاں سے ورنہ میں دادا اور لالا کو بلا لوں گی۔ غصے سے اسے کھڑکی سے بیٹھ جانے کا اشارہ کرتی وہ دھمکی دینے لگی۔ نہ جاؤ تو، وہ آبرو اچکائے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ حور نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر نہیں نکلے تو۔ مجھے معلوم تھا تم لچے ہو، آوارہ، بے شرم ہو، مگر اتنے ٹرکی ہوگے یہ نہیں معلوم تھا۔ حور سرخ چہرہ دیے اسے دیکھ کر سرد لہجے میں بولی۔ زامل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوں جان۔ زامل آنکھ مار کر اسے کہتے ساتھ مسکرا دیا، اور حور نے ایک اور کشن اٹھا کر اسے مارا، جسے زامل نے کھینچ کر لیا۔ مجھے جان مت کہو اور جاؤ یہاں سے، کیوں خود کو مروانے پر تلے ہو؟ حور کے لہجے میں پریشانی صاف ظاہر تھی۔ وہ دروازے کی جانب دیکھ کر اسے بولی۔ نہیں میری جان، تمہیں میری جان کی اتنی پرواہ کیوں ہے جان؟ کہیں میری باتیں سچ تو نہیں لگنے لگی؟ وہ اسے مزید تنگ کرتے ہوئے قریب ہو کر شوخیہ لہجے میں کہنے لگا۔ بہت سیدھی ہو، خوش فہمیاں نہ پالو، مجھے اپنی عزت کی پرواہ ہے، اور تمہاری باتیں مائی فٹ۔ غصے سے وہ اسے بدتمیزی سے جواب دیتی زامل کے غصے کو ہوا دے گئی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر غصے سے باری باری قدم دیے چلا گیا، اور حور نے اٹھ کر فوراً کھڑکی بند کی۔ وہ مڑی تو سائڈ ٹیبل پر چاکلیٹس اور بوکے اور ٹیڈی بیئر موجود تھا۔ سائیکو، وہ ان تینوں چیزوں کو گھورتی خود سے کہتی ساتھ لیٹ گئی۔ کیا واقعی وہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ حور بیڈ پر لیٹ کر خود سے سوچنے لگی، اور چھت کی جانب نظریں گھما گئی۔ کرتا ہے تو کرتا رہے، مجھے تو نہیں ہے نا، اور میں ویسے بھی پیار ویار پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ چھت کو تکتی، خود سے کہتی، ایک جرجری لے کر بولتی، کروٹ بدلتی آنکھیں موند گئی۔ حاکم چودھری، جبران چودھری، زاہد چودھری، سارم چودھری ٹی وی لاؤنج کو ڈیکوریٹ کر رہے تھے۔ حور کا کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ اسکا بھی ان کی مدد کروا رہی تھی۔ تبھی دوراب چودھری اور آدم چودھری بھی آ گئے تھے۔ ڈیکوریشن کرتے وہ لوگ حور کا انتظار کرنے لگ گئے۔ سب کی نظریں مین گیٹ کی جانب تھیں۔ تبھی حور آتی نظر آئی۔ وہ نظریں جھکا کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے، ان سب کے ایک ساتھ بولنے پر حور نے فوراً اوپر کی جانب دیکھا، اور سب دیکھ کر حور کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے تھینک یو سو مچ، وہ ٹی وی لاؤنج کو احتیاط سے دیکھ کر لہجے میں خوشی لیے ان سب کو کہتی حاکم چودھری کی گلے لگ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے میری گڑیا، حاکم چودھری اسے پیار سے کہنے لگے۔ حور نے نقاب چہرے سے ہٹایا اور مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ ہیپی برتھ ڈے حور، حور کے تینوں بھائیوں نے ایک ساتھ کہا۔ وہ باری باری ان کے گلے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے۔ ارکا اس کے گلے لگ کر گفٹ دے دی، مسکرا کر معصومیت سے بولی۔ حور نے اس کے گال پر لب رکھے۔ تھینک یو بجو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اسکا بھی مسکراتی اور پھر ہاجرہ بیگم کی جانب بڑھ گئی۔ انہوں نے بھی اسے پیار کیا۔ دوراب چودھری نے بھی اسے برتھ ڈے وش کیا۔ حور کو سب کیک کی طرف لائے اور کیک کٹ کروایا۔ خوشی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ باری باری سب کو کھلانے لگ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے حور۔ آدم اس کے پاس آتا اس کی جانب ایک گفٹ بڑھاتا بولا۔ حور نے اسے دیکھا۔ شکریہ، وہ کہتے ساتھ خاموشی سے گفٹ لیتی وہی سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زامل کے آج کالج کے باہر ناموجود ہونے پر حور تھوڑی اداس اور پریشان ہوئی تھی، مگر گھر آ کر سرپرائز ملتے ہی وہ زامل کو بلائے گفٹس وغیرہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اسکا اور زاہد ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ اسکا نے زاہد سے تھوڑا فاصلہ اختیار کیا۔ زاہد تھوڑا مزید اس کی جانب کھسکا۔ اسکا کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی۔ وہ نظریں جھکا کر گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ زاہد سب کا دھیان حور پر اور باتوں وغیرہ میں دیکھ کر اسکا کو کوہنی مار گیا، اور اسکا کی آنکھیں یکدم بڑی ہو گئی۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ نمودار تھی، اور اسکا سرخ
اور از کا سرخ چہرہ لیے فوراً اٹھ کر حور کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ زید کی نظریں اسی پر تھیں۔ آج تم اپنی ڈیوٹی پر نہیں گئے تھے کیا؟ شہریار اسے اپنے گھر دیکھ کر پریشان سے پوچھنے لگا۔ زامل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ وہ ناسمجھی سے آبرو اچکائے پوچھنے لگا۔ شہریار اس کے ساتھ بیٹھا، حور کا دیدار کرنے۔ شہریار کہتے ساتھ مسکرا دیا اور زامل نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم منہ بند نہیں رکھ سکتے ہو؟ وہ سرد لہجے میں کہتے ساتھ چائے کا کپ لبوں سے لگا دیا۔ کیوں نہیں گیا بھائی، پریشانی ہو رہی ہے؟ شہریار اسے دیکھ کر واقعی پریشانی سے پوچھنے لگا۔ زامل نے چائے کا کپ واپس رکھا۔ انسلٹ کی ہے اس نے، وہ اسے بتاتے ساتھ اپنے پسندیدہ چیز جیب سے نکال کر اسے جلانے لگا۔ میں نے کہا تھا وہ نہیں ہاں کرے گی۔ شہریار اسے دیکھ کر اپنی بات یاد دلانے لگا۔ زامل نے سر کو خم دے دیا۔ ماننا تو اسے پڑے گا۔ سگریٹ کا گہرا کش لگاتا، دھواں اڑا کر کہتا مسکرا دیا۔ شہریار نفی میں سر ہلا گیا۔ حور ہمیشہ کی طرح بالکنی میں کھڑی کافی پی رہی، مگر زامل آج جہاں بھی موجود نہیں تھا۔ حور کی نظریں اسی جگہ پر جمی ہوئی تھیں جہاں وہ مہینے سے مسلسل پایا جاتا تھا۔ کیا ناراض ہو کر گیا ہے مجھ سے؟ حور خود سے اندازہ لگاتے سوال کرنے لگی۔ نظریں وہی مذکور تھیں۔ اگر وہ گیا، مجھے کیا؟ میرے لیے تو اچھا ہے کہ وہ میرے سامنے نہیں آ رہا۔ وہ اپنی سوچ کو بدلتی کہتی ساتھ بیڈ پر آ گئی تھی۔ وہ اپنی دلی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں رہی تھی کہ آخر کیوں وہ اس شخص کے متعلق دن بدن زیادہ سے زیادہ سوچنے لگی ہے۔ حور تم بول رہی ہو وہ میرا دشمن ہے، اس کے خاندان کی وجہ سے میں باپ کے پیار سے محروم رہی ہوں؟ ہرگز نہیں، وہ نم آنکھوں سے کہتی بیٹھکاؤں سے ٹیک لگائے دل میں آئی جذباتوں کو روک گئے۔ آدم حاکم چودھری کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اسے آتا دیکھ کر حاکم چودھری حیران ہوئے۔ خیریت؟ کچھ چاہیے؟ حاکم چودھری تھوڑے خفا سے لہجے میں بغیر اسے دیکھے پوچھنے لگے۔ نہیں دادا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، آدم کہتے ساتھ ان کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ حاکم چودھری نے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں مانی، میں جانتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں، لیکن آپ خود بتائیں اگر میں آج ایسا ہوں تو قصور میرا نہیں ہے۔ میری ماں مجھے اتنی چھوٹی عمر میں چھوڑ گئی، اور پھر آپ نے بھی تو ہمیشہ زاہد لالا، جبران لالا اور سالم کو اہمیت دی ہے، مجھ پر صرف غصہ کیا تو کیا میرے دل میں باتیں نہ آتی دادا جان؟ لیکن میں جانتا ہوں آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس لیے میں نے آج تک جو کیا اس پر شرمندہ ہوں اور معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آج کے بعد میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ آدم سر جھکا کر حاکم چودھری کو دیکھے بغیر معافی مانگنے لگا۔ حاکم چودھری ہلکا سا مسکرا دیے۔ میں نے تمہیں معاف کیا آدم، وہ محبت سے کہتے ساتھ اسے اپنے ساتھ لگا گئے تھے۔ آدم مسکرا دیا۔ صبح ناشتے پر ملاقات ہوتی ہے، ابھی میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے، حاکم چودھری اسے دیکھ کر بتانے لگے، جس پر بس بات میں سر ہلا کر شب خیر کہتا چلا گیا، اور ملازموں نے حاکم چودھری کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ واہ آدم چودھری، تمہیں تو اداکار ہونا چاہیے، مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حور اور نوال بریک میں ہمیشہ کی طرح کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ نوال کی نظریں نیچے کی جانب جمی تھیں۔ یار وہ 2 دن سے ملک زامل نہیں آ رہا۔ نوال نظریں ادھر ادھر دوڑاتی حور کو بتانے لگی۔ حور کی نظریں بھی نیچے گئیں۔ تو نہ آئی، تم کیوں اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو؟ حور نوال کو گور کر دیکھتے ہوئے آبرو اچکائے پوچھنے لگی۔ نوال نے اسے دیکھا۔ نہیں ویسے ہی، بس 2 ہفتوں سے مسلسل آتا تھا تو اس لیے، وہ فوراً سے اسے جواب دیتی اپنی پشت کھڑکی سے ٹکا گئی۔ حور اور نوال دونوں باتیں کرنے لگ گئیں۔ حور نے نظریں نیچے کی جانب کی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آتا، حور دل میں خود سے سوچتے ہوئے پریشانی سے بولنے لگی۔ حور آ جاؤ، بریک آف ہو گئی، نوال اسے کہتی ساتھ کلاس میں جانب بڑھ گئی۔ وہ ایک بار پھر نیچے کی جانب دیکھنے لگی اور خاموشی سے کلاس میں چلی گئی۔